تاریخ کی کتابیں بادشاہوں اور سلطنتوں کی کہانیاں سناتی ہیں، فتوحات اور شکستوں کی داستانیں، مگر کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ پیٹھ میں گھونپے گئے خنجر سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے دنیا کی آخری عظیم اسلامی سلطنت، 600 سال پرانی خلافت عثمانیہ کی۔ ایک ایسی سلطنت جس کی اذانیں ویانا کی دیواروں سے لے کر یمن کے صحراؤں تک گونجتی تھیں، ایک ایسی خلافت جو کروڑوں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز تھی۔ مگر پھر پہلی جنگ عظیم کی آگ نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ اس آگ کو بجھانے کی بجائے کچھ لوگوں نے اس پر تیل چھڑکا، اور یہ تیل کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں نے ہی فراہم کیا، اور اس سازش کا مرکز کوئی یورپی دارالحکومت نہیں بلکہ مسلمانوں کا مقدس ترین شہر مکہ تھا۔ سوچئے، جس شخص کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا محافظ، خادم الحرمین شریفین اور امیر مکہ بنایا گیا ہو، وہی شخص خلافت کے دشمنوں سے مل کر اس کی جڑیں کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج ہم صرف تاریخ نہیں سنائیں گے بلکہ آپ کو اس عظیم دھوکے کی کہانی سنائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے برطانوی سونا، خفیہ خطوط اور ایک شخص کی بادشاہ بننے کی ہوس نے ایک عظیم خلافت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ یہ کہانی ہے حسین بن علی، امیر مکہ شریف کی۔ کیا وہ ایک عرب ہیرو تھے یا امت مسلمہ کے غدار؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جو آج بھی مشرق وسطیٰ میں لگی آگ کی اصل وجہ ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار، دا سک مین آف یورپ کہتا تھا۔ اندرونی طور پر سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ بلکان میں یونان، بلغاریہ اور سربیا جیسے ممالک قوم پرستی کے نام پر الگ ہو چکے تھے۔ سلطنت سکڑ رہی تھی اور اس کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے اپنی اتحاد اسلامی کی پالیسی سے سلطنت کو جوڑنے کی آخری کوشش کی، لیکن 1908 میں نوجوان ترک نامی ایک قوم پرست گروہ نے انہیں معزول کر دیا۔ ان کا نعرہ تھا ترکی ترکوں کے لیے۔ اقتدار میں انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا جیسے رہنما آئے۔ نوجوان ترکوں نے سلطنت کے ہر شہری کو ترک بنانے کی کوشش کی۔ عربی زبان کی جگہ ترکی زبان کو مسلط کیا گیا۔ عرب رہنماؤں اور دانشوروں کو محسوس ہونے لگا کہ ان کی شناخت، ثقافت اور زبان خطرے میں ہے۔ اسی احساس محرومی اور غصے نے بغاوت کے لیے زمین تیار کی۔ عرب اب استنبول کو اپنا مرکز نہیں بلکہ قابض قوت سمجھنے لگے تھے۔ اسی دوران حجاز یعنی مکہ اور مدینہ پر شریف حسین بن علی کی حکومت تھی۔ وہ ہاشمی خاندان سے تھے جو خود کو براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جوڑتے تھے۔ اس نسبت کی وجہ سے انہیں عالم اسلام میں بڑی عزت حاصل تھی۔ عثمانی سلطان نے انہیں 1908 میں امیر مکہ مقرر کیا تھا، لیکن حسین بن علی کے عزائم اس چھوٹے عہدے سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ ان کے دل میں ایک آزاد عرب سلطنت کا خواب تھا جس کے بادشاہ وہ خود ہوں۔ وہ بس صحیح وقت اور صحیح اتحادی کا انتظار کر رہے تھے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ نوجوان ترکوں نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا اور جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں یہ عثمانی خلیفہ سلطان محمد خامس نے برطانیہ، فرانس اور روس کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ برطانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، کیونکہ اس وقت کروڑوں مسلمان برطانوی سلطنت کے زیر تسلط تھے، خاص طور پر ہندوستان میں۔ اگر یہ مسلمان خلیفہ کے حکم پر اٹھ کھڑے ہوتے تو برطانیہ پتوں کی طرح بکھر جاتا۔ برطانیہ کو اس جہاد کا توڑ چاہیے، اور اس کا حل انہیں مکہ میں بیٹھے شریف حسین کی شکل میں نظر آیا۔ قاہرہ میں برطانوی ہائی کمشنر سر ہنری میک موہن نے شریف حسین کے بیٹے عبداللہ کے ذریعے ان سے خفیہ روابط شروع کیا۔ یہ خط و کتابت جولائی 1915 سے مارچ 1916 تک جاری رہی، اور اسے تاریخ میں
حسین میکموہن خط و کتابت کہا جاتا ہے۔ ان خطوط میں کیا تھا؟ شریف حسین نے کہا، اگر میں عثمانیوں کے خلاف بغاوت کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ میکموہن نے جواب دیا، ہم آپ کو ایک عظیم آزاد عرب سلطنت کا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ یہ سلطنت عراق سے لے کر شام تک اور جزیرہ نماء عرب کے بیشتر علاقوں پر مشتمل ہوگی۔ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہتھیار دیں گے اور فوجی ماہرین فراہم کریں گے۔ یہ ایک ایسی پیشکش تھی جسے حسین بن علی ٹھکرا نہیں سکے۔ ایک طرف خلافت سے وفاداری تھی، دوسری طرف نسلوں کی بادشاہت کا خواب۔ انہوں نے خواب کو چنا۔ برطانوی پاؤنڈز کی کھنک اور بادشاہت کی تاج کی چمک نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ 10 جون 1916 وہ تاریخی دن جب شریف حسین کے بیٹوں نے مکہ میں عثمانی چھاؤنی پر پہلی گولی چلا کر بغاوت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اسے عظیم عرب بغاوت کا نام دیا گیا۔ چند ہی دنوں میں مکہ پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جدہ اور طائف جیسے شہر بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ اسی بغاوت کو منظم کرنے کے لیے برطانیہ نے اپنے ایک ذہین آفیسر بھیجا جس کا نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس، جو بعد میں لارنس آف عربیہ کے نام سے امر ہو گیا۔ لارنس نے کیا کیا؟ لارنس نے عربوں کو روایتی جنگ کی بجائے گوریلا جنگ کا مشورہ دیا۔ ان کا سب سے بڑا ہدف تھا حجاز ریلوے۔ یہ ریلوے لائن دمشق کو مدینہ سے جوڑتی تھی اور صحرا میں موجود عثمانی فوج کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ لارنس اور عرب باغیوں نے اس لائن پر سینکڑوں حملے کیے اور رات کے اندھیرے میں پٹریاں اکھاڑ دیتے، پانی کے ذخائر تباہ کر دیتے اور سپلائی ٹرینوں کو لوٹ لیتے۔ اس حکمت عملی نے ہزاروں عثمانی فوجیوں کو صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں غداری کامیاب نہ ہو سکی، وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ۔ یہاں عثمانی گورنر فخری پاشا، جسے صحرا کا شیر دی ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کہا جاتا تھا، ڈٹ رہا۔ جب انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا تو انہوں نے تاریخ کا وہ مشہور جواب ما دمنا احياء فلن نسمح لاحد ان يمس مدينة رسول الله طوغ۔ فخری پاشا اور ان کے سپاہیوں نے تقریباً 3 سال تک مدینہ کا دفاع کیا۔ جب راشن ختم ہو گیا تو انہوں نے ٹڈیاں اور درختوں کے پتے کھائے لیکن ہتھیار نہیں ڈالے۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے کے بعد سلطان کے براہ راست حکم پر ہی شہر چھوڑا۔ فخری پاشا کی یہ بہادری آج بھی ترکوں کے لیے فخر کی علامت ہے۔ ایک طرف شریف حسین اور ان کے بیٹے برطانیہ کے وعدوں پر یقین کر کے عثمانیوں کا خون بہا رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک عظیم عرب سلطنت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف لندن اور پیرس کے بند کمروں میں ان کے مستقبل کا سودا ہو رہا تھا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جن انگریزوں سے وہ اپنی بادشاہت کا وعدہ لے رہے تھے وہی انگریز فرانس کے ساتھ مل کر ان کی پیٹھ میں ایک اور خنجر گھونپنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 1916 یعنی عرب بغاوت شروع ہونے کے فوراً بعد برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پر ایک معاہدہ کیا جسے سائکس پیکو معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگ جیتنے کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کے عرب علاقوں کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ شام اور لبنان فرانس کو ملیں گے، عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں آئیں گے۔ اس نقشے پر شریف حسین کی عظیم عرب سلطنت کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ صرف ایک دھوکہ تھا، ایک سراب تھا۔ اور پھر دھوکے کی ایک اور قسط 1917 میں برطانوی حکومت نے بلفور ڈکلیریشن جاری کی۔ اس میں برطانیہ نے دنیا بھر کی یہودی کمیونٹی سے وعدہ کیا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر ان کے لیے ایک قومی گھر قائم کرنے میں مدد کریں گے، جس سرزمین کا وعدہ پہلے ہی شریف حسین سے کیا جا چکا تھا۔ اب وہی سرزمین یہودیوں کو بھی دینے کا وعدہ کر لیا گیا۔ یہ غداری در غداری تھی۔ جنگ ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ خلافت کا ادارہ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ختم کر دیا۔ شریف حسین اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے پیرس پہنچے، لیکن وہاں انہیں سائکس پیکو معاہدے کی حقیقت بتا کر چپ کرا دیا گیا۔ ان کی عظیم عرب سلطنت کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ برطانیہ نے انہیں بہلانے کے لیے ان کے بیٹے فیصل کو عراق اور عبداللہ کو اردن کا بادشاہ بنا دیا،
لیکن یہ کھٹ پتلی بادشاہتیں تھیں، اصل کنٹرول لندن کے ہی ہاتھ میں تھا۔ شام اور لبنان پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ فلسطین برطانوی مینڈیٹ میں چلا گیا، جہاں یہودی آبادکاری کا راستہ ہموار ہوا۔ اور خود شریف حسین کا کیا بنا؟ وہ جس نے بادشاہت کے لیے امت کو توڑا، اس کا اپنا انجام عبرتناک ہوا۔ 1924 میں نجد کے طاقتور حکمران عبدالعزیز ابن سعود نے حجاز پر حملہ کیا اور شریف حسین کو مکہ اور مدینہ سے بے دخل کر دیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن جلاوطنی میں قبرص کے ایک جزیرے پر گزارنے پر مجبور ہوئے، ایک ہارے ہوئے، ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح۔ شریف حسین کی بغاوت اور سائکس پیکو کی لکیروں کا ورثہ آج بھی مشرق وسطی بھگت رہا ہے۔ یہ مصنوعی سرحدیں ہی ان تمام تنازعات کا جڑ ہیں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ خلافت کے خاتمے نے مسلمانوں کو ایک سیاسی اور روحانی مرکز سے محروم کر دیا۔ جس کی کمی آج 100 سال گزر جانے کے بعد بھی پوری نہیں ہو سکی۔ تو پھر شریف حسین کون تھے؟ عرب قوم پرستوں کے لیے وہ ایک ہیرو ہیں جس نے عربوں کو 400 سالہ ترک غلامی سے آزادی دلائی۔ ان کی نظر میں یہ قومی آزادی کی جنگ تھی، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کے لیے وہ ایک غدار ہیں جس نے ذاتی اقتدار کی ہوس میں امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور دشمنوں کو مسلمانوں کے مقدس ترین علاقوں پر کنٹرول کا موقع فراہم کیا۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے شاید ویسے بھی ختم ہو جاتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شریف مکہ کی بغاوت نے اس کے زوال کو تیز کیا اور اس کے بعد پیدا ہونے والی تقسیم کو مزید گہرا کر دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک تلخ سبق سکھاتی ہے۔ جب قومیں اندرونی طور پر تقسیم ہو جائیں اور اپنے مفادات کے لیے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں تو ان کا حشر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اب سوال آپ سے ہے، آپ کی نظر میں امیر مکہ شریف حسین بن علی کا کردار کیا تھا؟ ایک قومی ہیرو یا امت کا غدار؟ کیا ان کا فیصلہ درست تھا یا تاریخی ایک بھیانک غلطی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں پوری دیانتداری سے کریں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو تاریخ کے ایسے ہی چھپے ہوئے ابواب کو جاننے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔